السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ڈیزائنر بنیے کورس کی پہلی ویڈیو ہے۔ اس کورس میں سب سے پہلے ہم پکسل ایپ سیکھیں گے۔ ہم چند بیسک فیچر کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے پکسل ایپ کو اوپن کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے شو ہوتا ہے۔ تو یہاں کئی طرح کے ٹولز ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان ٹولز کے بارے میں اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر جیسے جیسے ٹولز کو استعمال کریں گے تو وہاں تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں 5 آپشن نظر آتے ہیں، 5 ٹولز ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ جو ٹول ہے، یہ جو آپشن ہے، اگر ہم اس کو پریس کرتے ہیں اس پہلے آپشن کو، تو یہ ہمارے سامنے کئی طرح کے جو نا وہ سائز ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اپنے بیک گراؤنڈ کا سائز منتخب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آپشن ہے یہ تحریر سے متعلق ہے۔ تحریر میں تبدیلی کرنی ہے، تحریر کو ڈیلیٹ کرنا ہے، تحریر کو کاپی کرنا ہے، تحریر کو فرنٹ پہ لانا ہے، بیک پہ لے کے جانا ہے، تحریر کی پوزیشن جو ہے وہ آپ نے چینج کرنی ہے، تحریر کا سائز جو ہے نا وہ چھوٹا بڑا کرنا ہے، یا آپ تحریر کا کلر جو ہے نا وہ چینج کرنا چاہتے ہیں، یا تحریر کا فونٹ آپ جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں۔ تحریر سے متعلقہ آپ جو بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دوسرا جو ہمارا نیچے آپشن ہے ہمارے پاس، اس کو پریس کرنے کے بعد یہ جو اوپر جتنے بھی ٹولز ہمارے سامنے آئے ہیں، جتنے بھی فنکشن اور جتنے بھی آپشن ہمارے سامنے آئے ہیں، ان تمام آپشن کا جو تعلق ہے وہ تحریر کے ساتھ ہے۔ ہم ان ٹولز کے ذریعے، ان فنکشنز کے ذریعے ہم اپنی تحریر کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو تیسرا ہمارے پاس آپشن ہے، اس کے اندر مختلف جو ہے فنکشن ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہاں سے سٹیکر جو ہے نا وہ اپنے ڈیزائن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس کئی طرح کے جو سٹیکرز موجود ہیں، کوئی بھی سٹیکر آپ یہاں سے اٹھا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً یہ سٹیکر میں نے لیا ہے، یہاں سے آپ اس کو چھوٹا بڑا کر کے جس طرح بھی آپ جتنی کی آپ کو ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورت کے مطابق اور جگہ کے مطابق آپ اس کو بڑا کر کے چھوٹا کر کے وہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے درمیان میں استعمال کرنا ہے، نیچے کرنا ہے، اوپر کرنا ہے، جدھر بھی آپ نے استعمال اس کو کرنا ہے آپ وہاں پہ اس کو لگا سکتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں آپ، یہاں بھی آپ کو کافی سارے سٹیکرز نظر آتے ہیں۔ یہ اسلامی کارٹونز ہیں، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو لوگوز نظر آتے ہیں، یہ لوگو بھی آپ اپنے ڈیزائن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گیلری میں کوئی ایسی تصویر پڑی ہے، ایسا کوئی ڈیزائن پڑا ہوا ہے، ایسی کوئی PNG آپ کے پاس موجود ہے جسے آپ اپنے ڈیزائن کے اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے آپ جو ہے اپنی گیلری میں جا سکتے ہیں اور وہاں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ اپنی پسند کی جو تصویر ہے، پک ہے، وہ آپ یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں۔ یہاں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آپشن ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں الگ سے کلاس لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے یہ جو آپشن ہے کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کافی ساری شیپس ہمارے پاس موجود ہیں، یہ ساری جو ہے نا وہ ڈیزائننگ کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ اگلے جو ٹولز ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم الگ سے کلاس لیں گے۔ آگے چلیں، یہ جو چوتھا ہمارا آپشن ہے ہمارے پاس، چوتھا جو ٹولز ہمیں نیچے نظر آ رہا ہے، اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ٹول جو ہے، یہ جو آپشن ہے، یہ کس چیز سے متعلقہ ہے۔ ہم اگر اس کو پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چند جو فنکشن وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ فنکشن کس چیز کے بارے میں ہے؟ تو یہ جو آپشن ہے یہ بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہے۔ آپ بیک گراؤنڈ کا جو ہے نا وہ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے کوئی بھی کلر اس اپنے بیک گراؤنڈ کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ڈیزائن دیکھا ہے، اس کے اندر کوئی کلر آپ نے ایسا دیکھا ہے جو یہاں آپ نے سارے کلرز میں ڈھونڈ لیا لیکن وہ کلر آپ کو یہاں نہیں ملا، یا اس کا کلر زیادہ تیز ہے یا زیادہ ہلکا ہے، تو آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے پلس کے نشان کو ہم پریس کریں گے تو آپ یہاں سے اس کلر کو ہلکا کر سکتے ہیں، مزید تیز کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کلر کو آپ جو ہے نا وہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے، آپ اس آپشن کے ذریعے کسی بھی کلر کو اپنی مرضی کے مطابق اس کو ہلکا بھی کر سکتے ہیں، اس کو زیادہ تیز بھی کر سکتے ہیں۔
تو اسی طرح یہ ایک اور دوسرا جو ہمارے پاس کلر کے ساتھ آپشن ہے، اس کلر کے اندر مختلف جو کلر ہیں وہ مکس ہوتے ہیں. مثلا یہ کلر ایک میں نے تیار کیا ہے، آپ اگر اس کلر کو دیکھیں تو یہاں سے ہم کوئی کسی بھی کلر کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں. اس کلر کو آپ زیادہ تیز کرنا چاہتے ہیں، ہلکا کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح سے آپ جو ہے نا وہ کلر بنانا چاہیں تو آپ خود بخود جو ہے نا وہ اس کلر کو آپ بنا سکتے ہیں. یہ کلر بھی ہم بیک گراؤنڈ کو دے سکتے ہیں. یہاں سے آپ PNG بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے کسی بھی لکھائی کو آپ لکھیں تو یہاں سے بیک گراؤنڈ کے بغیر جو ہے نا وہ یہاں لکھائی لکھی جا سکتی ہے اور اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں، جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا، صرف آپ کی لکھی ہوئی لکھائی ہوگی. آگے اگر ہم چلیں تو یہ جو ہم نے بیک گراؤنڈ لیا ہے اس کا سائز ہم چینج کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے پروفائل پکچر کا سائز لینا چاہتے ہیں، یوٹیوب تھمبنیل کا سائز لینا چاہتے ہیں، فیس بک کے لیے آپ جو ہے نا وہ سائز لینا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ خود جو ہے نا وہ سائز اپنی مرضی سے منتخب کرنا چاہتے ہیں، یہاں آپ تیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد آگے اگر ہم چلیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ چند امیجز ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں یہ امیجز لگانے کے بعد ان کے اوپر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، بڑی خوبصورت. ہمارے پاس یہاں کچھ بیک گراؤنڈ ہیں، ہمارے پاس کچھ پکچرز ہیں، تصویریں ہیں جن کے اوپر آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، ڈیزائن بنا سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. یہ بہت خوبصورت ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے. اگر آپ کے پاس گیلری کے اندر کوئی ایسا بیک گراؤنڈ موجود ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ میں جو گیلری سے اپنی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لا کر کے یہاں پہ لگاؤں، تو آپ یہاں سے فرام گیلری میں جا کے یہاں سے کوئی بھی بیک گراؤنڈ اٹھا کر کے آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں. مثلا یہ بیک گراؤنڈ مجھے پسند آیا تو میں نے یہاں پہ اس بیک گراؤنڈ کو لگا دیا، تو یہاں یہ گیلری سے آپ اس بیک گراؤنڈ کو اٹھا سکتے ہیں. تو یہ جو آپشن ہے، یہ جو ٹول ہے، اس کا تعلق بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے. بیک گراؤنڈ کے اندر جو بھی تبدیلی کرنی ہو آپ نے تو یہاں سے آپ بیک گراؤنڈ کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو پانچواں آپشن ہے، پانچواں جو ٹولز ہے، اس کے بارے میں مزید جو ہے نا وہ بات ہم آگے جا کے کریں گے انشاءاللہ. یہ بیک گراؤنڈ، یہ بھی بیک گراؤنڈ سے متعلقہ ہے، لیکن بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کرنا، بیک گراؤنڈ کے اندر تبدیلی کرنا، کچھ بھی جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ کے اندر آپ نے کرنا ہو، یہاں سے بیک گراؤنڈ کے اندر ہم تبدیلی کر سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ کو مزید خوبصورت کر سکتے ہیں. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ سے متعلقہ ہے. تو اس کے بارے میں ہم مزید انشاءاللہ آگے جا کے جب ہم اس کے اوپر کام کریں گے تو پھر اس کے بارے میں مزید جو ہے نا وہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ 5 مین ٹولز تھے جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے. پہلا جو ہمارا آپشن تھا یہ سائز سے متعلقہ ہے. دوسرا آپشن جو ہے وہ تحریر سے متعلقہ ہے. یہ جو دوسرا آپشن ہے اس کو پریس کریں گے تو اوپر جتنے بھی ہمارے پاس فنکشن آئیں گی ان سب کا تعلق تحریر کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد تیسرا جو آپشن ہے ہمارا، اس کے اندر مختلف جو ہے نا وہ فنکشنز ہیں، سٹیکرز اس کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں. گیلری سے تصویر آپ لا کر کے اپنے ڈیزائن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا فرق سمجھنا ہے. اگر یہاں سے آئیں گے تو وہ بیک گراؤنڈ پہ استعمال ہوگی، وہ بیک گراؤنڈ اس کا بنے گا. اگر یہاں سے آپ تصویر جو ہے نا وہ امپورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ ڈیزائن کے اوپر، میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. مثلا یہ تصویر میں نے یہاں سے لی ہے تو میں اس کو ڈیزائن کے اندر استعمال کر سکتا ہوں. بیک گراؤنڈ کے علاوہ میں اس کو کہیں بھی استعمال کر سکتا ہوں. یہ یہاں سے آپ تصویر اٹھا کر کے ڈیزائن کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہاں سے اگر آپ تصویر جو ہے نا وہ گیلری سے لے کے آتے ہیں تو وہ تصویر آپ کی بیک گراؤنڈ پہ لگے گی، آپ کی ڈیزائن کے اوپر نہیں استعمال ہو سکتی. تو اسی طرح جو ہمارا نیچے آپشن ہے یہ بیک گراؤنڈ سے متعلق ہے. بیک گراؤنڈ کا جو ہے وہ سائز آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، امیج کو آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں. اسی طرح گیلری سے آپ کے بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ اٹھا کر کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں. یہ وہ چند چیزیں تھیں. اور یہ پانچواں فنکشن جو ہے نا یہ بیک گراؤنڈ کے اندر تبدیلی کرنے کے حوالے سے، تصویر کو تیز کرنا ہے، اس کا کلر تیز کرنا ہے، کلر کو ہلکا کرنا ہے، بلیک اینڈ وائٹ کرنی ہے. تصویر سے متعلقہ، بیک گراؤنڈ سے متعلقہ جو بھی تبدیلی ہے اس کے اندر مزید خوبصورتی پیدا کرنا، مزید اس کے باریکی کے ساتھ کام کرنے کے لیے یہ جو پانچواں فنکشن ہمارے پاس ہے یہ بیک گراؤنڈ سے متعلق ہے. تو یہ 5 فنکشن تھے ہمارے پاس جن کے بارے میں آج ہم نے اختصار کے ساتھ بات کی. مزید اگلی ویڈیو میں ہم یہ اوپر جو ہمیں فنکشن نظر آ رہے ہیں، یہ جو ہمیں ٹولز نظر آ رہے ہیں،
یہ ٹولز بھی بہت اہم ہیں، یہ بہت ضروری ٹولز ہیں. تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان ٹولز کے بارے میں بات کریں گے. امید ہے کہ آج آپ کو ان 5 ٹولز کے جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان 10 ٹولز کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.